طاعة الله. الحمد لله على حلمه بعد علمه. الحمد لله على بعد قدرتي والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللہ کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اور خصوصاً یہ دعا کہ انشاءاللہ ہم خود، ہمارے اہل و عیال سب اصحاب مولا میں قرار پائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولی ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم،
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صلوات صلی علی و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، پروردگار عالم نے اس مشہور آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ پروردگار کی طرف سے زمین پر تمہارے لیے ایک نور نازل ہوا اور ایک کتاب مبین نازل ہوئی. پروردگار عالم نے اس آیت میں دو نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ایک نور اور ایک قرآن کریم. یہ لفظ واو بتلا رہا ہے کہ نور و کتاب مبین، کہ نور کتاب مبین نہیں ہے اور کتاب مبین نور نہیں ہے. اس آیت کی ہم بات کر رہے ہیں، ورنہ ہر کتاب خداوندی نور ہے. یہ آیت اعلان کر رہی ہے کہ نور اور ہے، کتاب مبین اور ہے. جس طرح پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ لقد ارسلنا نوحا و ابراہیم، کہ ہم نے جناب نوح کو بھیجا اور ابراہیم کو بھیجا. نوح ابراہیم نہیں ہیں، ابراہیم نوح نہیں ہیں. اہل سنت کے مفسرین نے کہا کہ سورہ مائدہ کی یہ آیت کہ جس میں پروردگار عالم نے کہا کہ پروردگار کی طرف سے نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے، تو یہ نور وہی کتاب مبین ہے. لیکن یہ آیتیں بتلا رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے. یہ لفظ واو بتلا رہا ہے کہ نور اور ہے، کتاب مبین اور ہے. تاریخ بھی بتلا رہی ہے کہ جس طرح نور کبھی آئے تھے اور پھر بعد میں ابراہیم آئے تھے، یہ آیت بھی یہی بتلا رہی ہے کہ رسول خدا پہلے آئے تھے، قرآن بعد میں نازل ہوا تھا. لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قرآن و اہل بیت اور دور حاضر ہمارا عنوان گفتگو ہے. ہم ان آیتوں میں دیکھ رہے ہیں کہ معصوم کا مقام کیا ہے اور قرآن کا مقام کیا ہے. دیکھیے، معصوم نور ہوتا ہے اور عجیب منزل ہے. آپ خود ذرا سوچیں کہ قرآن پہلے نہیں آیا، پہلے رسول خدا آئے ہیں، پھر قرآن آیا ہے، پھر کتاب نازل ہوئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا اور رسول خدا پھر بھی پروردگار کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے، توحید کی معرفت دے رہے تھے، عدالت کی معرفت دے رہے تھے، اپنی رسالت کی معرفت دے رہے تھے. سمجھ میں آ گیا کہ قرآن تو محتاج مصطفیٰ ہو سکتا ہے مگر مصطفیٰ محتاج قرآن نہیں ہو سکتا. نزول قرآن سے پہلے رسول خدا مسلسل تبلیغ کرتے رہے، مسلسل لوگوں کو پروردگار کی طرف بلاتے رہے، مسلسل لوگوں کو میعاد اور قیامت کے بارے میں بتلاتے رہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نزول قرآن سے پہلے رسول خدا کے دل میں علم قرآن نہیں تھا. یہ ممکن نہیں ہے. رسول خدا اور قرآن میں وحدت ہے. رسول خدا جہاں سے آئے ہیں وہیں سے قرآن بھی آیا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک اور آیت سورہ اعراف سے آپ کے لیے پڑھ دوں،
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، آیت یہ اعلان کر رہی ہے اس نور کی پیروی کرو جو رسول خدا کے ساتھ نازل ہوا۔ اللہ اکبر، اس قدر خوبصورت آیت ہے۔ اب پھر ہمارے بھائیوں نے، اہل سنت کے مفسرین نے یہ کہا یہ نور قرآن ہے، کہ قرآن گویا ان کی تفسیر کے مطابق کہ یہ نور جو قرآن ہے رسول خدا کے ساتھ نازل ہوا ہے، رسول خدا کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ قرآن کی آیت یہ کیا کہہ رہی ہے؟ انزل معہ، یہ جو لفظ معہ ہے ذرا جا کے عربک ڈکشنریز میں دیکھ لیجئے، لغت میں دیکھ لیجئے، معہ کے معنی ساتھ ہونے کے ہیں۔ انزل معہ، انزل معہ یعنی رسول خدا کے ساتھ یہ نور نازل ہوا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کیا نزول کے مطابق، تاریخ نزول کے مطابق جب رسول خدا آئے تھے کیا قرآن بھی ساتھ آیا تھا؟ سب کہیں گے نہیں، رسول خدا پہلے آئے تھے، قرآن بعد میں آیا تھا۔ تو پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ اب رسول کہیں گے کہ یہ وہی نور ہے جو آدم کے ساتھ بھی تھا، یہ وہی نور ہے جو نوح کے ساتھ بھی تھا، یہ نور حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی تھا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی تھا، لیکن کون؟ کہا وہ علی ہے جو تمام انبیاء کے ساتھ غائب رہا، میرے ساتھ ظاہر ہو گیا۔ مولا علی ہر نبی کے ساتھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس کئی احادیث ہیں کہ انبیاء نے مولا علی کو آواز دی، مولا علی نے مشکل کشائی کی۔ رسول خدا کی یہ مستند حدیث ہے کہ مولا کائنات ہر نبی کے ساتھ رہے، لیکن پردہ غیب میں رہے، نورانی طور پر رہے، روحانی طور پر رہے، لیکن میرے ساتھ تو میری یہ فضیلت ہے کہ میرے ساتھ جب علی آئے تو ظاہر ہو گئے، علی نے ظہور کیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تیسری آیت آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور یہ ایسی آیت ہے کہ جسے ہمارے علماء، اہل سنت کے علماء ان محفلوں میں، ان پروگرامز میں پڑھتے ہیں جہاں دونوں علماء ساتھ ہوتے ہیں، جہاں سنی شیعہ سب ساتھ بیٹھتے ہیں، تو یہ آیت ضرور وہاں پڑھی جاتی ہے۔ آپ سب کو بھی یاد ہے، آپ شاید اسکولز کالجز میں پڑھتے رہے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، وَاعْتَصِمُوا مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو، اختلاف نہ کرو، ہے نا؟ علمی اختلاف کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ تفرقے کی بات ہو رہی ہے۔ اختلاف نہ کرو، تفرقہ نہ کرو۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں حبل اللہ ہو تو تم کبھی اختلاف نہیں کرو گے۔ یہ حبل اللہ ہے کیا؟ یہ حبل اللہ یا قرآن ہے یا وارث قرآن علی ابن ابی طالب ہے۔ حبل اللہ کی تعویل علی کی ذات ہے، حقیقت قرآن علی ابن ابی طالب ہیں۔ حبل اللہ قرآن ہے، حبل اللہ مولا علی ہیں، حبل اللہ رسول خدا ہیں، حبل اللہ پنجتن پاک ہیں، حبل اللہ اہل بیت ہیں۔ آیت کہہ رہی ہے ان سے متمسک رہو، ان کے در پہ رہو، ان سے محبت کرو، ان کی اطاعت کرو۔ لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پروردگار عالم نے لفظ حبل اللہ کیوں استعمال کیا؟ حبل کے معنی کیا ہے؟ رسی۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ اکبر۔ یہ لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں یہ بتلاؤں وجہ کیا ہے، یہ بتانا ضروری ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا،
تھام لو حبل اللہ کو، تھام لو حبل اللہ کو، انتخاب ہم نے کر لیا ہے، تمہارا کام تھامنا ہے، تمہارا کام انتخاب کرنا نہیں ہے، تمہارا کام کسی کو نومینیٹ کرنا نہیں ہے، کسی کو سلیکٹ کرنا نہیں ہے، کسی کو الیکٹ کرنا نہیں ہے، نہ شورا کی بنیاد پر، نہ الیکشن کی بنیاد پر، نہ کسی اور دنیاوی بنیاد پر، نہیں، ہم نے امام بنا دیا، ہم نے کسی کو حبل اللہ بنا دیا، لیکن پروردگار عالم نے حبل اللہ کیوں کہا؟ کیوں کہا ہماری رسی کو مضبوطی سے تھام لو؟ ہمارے علماء خصوصاً علوم قرآن کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن کے سمجھنے کے لیے تمہیں کلاسیکل عربی کو سمجھنا ہوگا، وہ عربک جو اس زمانے میں بولی جاتی تھی، کس زمانے میں؟ جب قرآن نازل ہوا۔ اگر آپ ماڈرن عربک کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ نہیں پائیں گے۔ چلیں اس دور میں دیکھیں کہ لوگ حبل کو کس معنی میں لیتے تھے، اور خصوصاً اس آیت کے حوالے سے اگر معنی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس زمانے میں لوگ رسی کے ذریعے کنویں سے پانی نکالتے تھے، پانی نکالتے تھے۔ اب ذرا سوچیں پانی نکالتے وقت اب رسی کے دو سرے ہیں، ایک نیچے ہے ایک اوپر ہے، ایک نیچے ہے ایک اوپر ہے، ایک پستی کی طرف ہے ایک بلندی کی طرف ہے۔ اب پروردگار ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ دیکھو حبل اللہ کیا ہے، کہ اس رسی کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا میرے ہاتھ میں ہے، یہ حبل یا قرآن ہے یا علی ہے، لیکن اگر تم اسے تھام لو تو ہم تمہیں پستی سے بلندیوں کی طرف لے کر جائیں۔ آنا چاہتے ہو بلندیوں کی طرف؟ تھام لو اس رسی کو، حبل اللہ کو تھام لو، تھام لو گے تو تفرقے سے محفوظ رہو گے، فرقے واریت سے محفوظ رہو گے، دہشت گردی سے محفوظ رہو گے، جنگ و جدل سے محفوظ رہو گے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ جو بھی حبل اللہ کے ساتھ ہے وہ فرقہ واریت سے دور ہے، وہ دہشت گردی سے دور ہے، وہ زبردستی اپنی بات نہیں منواتا، اس لیے کہ حبل اللہ کی منطق علم ہے، علمیت ہے، دلیل ہے، برہان ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ اور جہاں تفرقہ ہے وہاں سرگردانی ہے، جہاں تفرقہ ہے وہاں پریشانیاں ہیں، جہاں تفرقہ ہے۔ کل ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اس زمانے کی مشکلات میں سے ایک گھمبیر اور سنگین مسئلہ ڈپریشن ہے۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ بس ایک مجلس میں اس پر ہماری گفتگو ہو جائے، لیکن اس قدر اہم ہے یہ موضوع کہ میں نے کہا کم از کم 2 مجلسیں ضرور اس پر گفتگو ہو۔ میں نے کل رات یہ گزارش کی کہ دیکھیے کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آج مومن بھی ڈپریس ہو رہا ہے، صاحب ایمان ڈپریس ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، ہمارا ایمان ناقص ہے۔ جس کا ایمان ناقص نہیں ہوتا مکمل ہوتا ہے، پروردگار آواز دے رہا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پروردگار کیا کہہ رہا اس آیت میں نے کل صرف ایک اشارہ کیا کہ جو با ایمان ہوتا ہے، جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، نہ اس کے دل میں خوف ہوتا ہے اور نہ ہی غم ہوتا ہے۔ غم کا تعلق بھی ڈپریشن سے ہے اور خوف کا تعلق بھی ڈپریشن سے ہے۔ جو ڈرتا رہتا ہے وہ ڈپریس ہو جاتا ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے، اور جو مسلسل غمزدہ رہتا ہے
وہ بھی ڈپریس ہو جاتا ہے. اب ذرا دیکھیے آیت قرآن کس قدر مکمل ہے کہ یا تو ماضی کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے یا مستقبل کی وجہ سے پریشان رہتا ہے, یا گزرے ہوئے دنوں کی وجہ سے پریشان رہتا ہے یا آنے والے دنوں کی وجہ سے. اگر ماضی میں خدا نخواستہ بیٹے کا انتقال ہو گیا, پیسہ سارا ختم ہو گیا, گھر چھن گیا, گاڑی چھن گئی, تو اب یہ غم زدہ ہے. غم کا تعلق ماضی سے ہے, یہ پریشانی ماضی کی وجہ سے ہے جسے ہم غم کہتے ہیں. لیکن خوف کا تعلق مستقبل سے ہے. اب دل میں محبت ہے نا دنیا کی, خوف ہے دل میں کہیں میری گاڑی نہ چھن جائے, کہیں میرا گھر نہ چھن جائے, کہیں میرا پیسہ نہ ختم ہو جائے, کہیں میرا بچہ نہ مر جائے. خوف ہے دل میں. اب پریشانی اگر ماضی کی ہو تو بھی ڈپریشن, اگر یہ پریشانی فیوچر کی وجہ سے ہو تو بھی ڈپریشن. عجیب منزل ہے. لیکن پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ جو با ایمان ہے, جو محبوب خدا ہے, وہ نہ ماضی کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے نہ مستقبل کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ماضی بھی پروردگار ہے, اس کا مستقبل بھی پروردگار. اگر ہمارا ماضی دنیا ہے تو ہاں بالکل ہمیں پریشان ہونا چاہیے. اگر ہمارا مستقبل دنیا ہے تو ہمیں پریشان ہونا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد والے. دیکھیے قرآن بہت بڑا پیغام دے رہا کہ اے مومن, تم کیوں بے چین ہو گئے ہو؟ تم تو صاحب ایمان ہو. ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ وجہ کیا ہے. آپ اپنے ارد گرد رشتہ داروں میں, دوستوں میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کوشاں نشین ہو جاتے ہیں, لوگوں میں نہیں آتے. آہستہ آہستہ یہ ان کی بیماری اس قدر حاوی ہو جاتی ہے کہ انسان لوگوں میں بھی نہیں آتا, لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا. اس طرح میں نے کل کہا کہ وہ نہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتا ہے, نہ ان کی پرورش کر سکتا ہے, نہ ان کا پیٹ پال سکتا ہے. یہ انسان دنیا میں بھی ناکام ہو جاتا ہے, آخرت میں بھی ناکام ہو جاتا ہے. صلوات پڑھ محمد والے محمد. لیکن یہ پریشانی کیوں ہے؟ دنیا کی وجہ سے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے وہ دنیا کی وجہ سے پریشان ہوتا, چاہے ماضی ہو, چاہے فیوچر ہو, چاہے حال ہو. دنیا کی وجہ سے یہ مومن بھی پریشان ہو رہا, اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ کمائیں. اور عجیب ہمارا دیکھیے, یہ دین معجزہ ہے. یہ دین کہہ رہا ہے حد تک کمانے میں کوئی حد بھی نہیں ہے, جتنا کما سکتے ہیں آپ کمائیں. لیکن ایک حد ہے جس کا تعلق دل سے ہے کہ تمہارے دل میں اس پیسے کی محبت نہ آئے. کیوں؟ کہ تمہارا دل یا اللہ کی امانت ہے یا علی کی امانت ہے. اس دل میں محبت نہ آئے. کماؤ جتنا کما سکتے ہو, بڑے شوق سے کماؤ, محنت کرو, مشقت کرو, لیکن پیسے سے محبت نہ کرو, جسے ہم اٹیچمنٹ کہتے ہیں. کہ یعنی انسان وابستہ ہو جائے, اس قدر وابستگی پیدا ہو جائے کہ انسان خدا نخواستہ اگر محروم ہو جائے تو اتنا ڈپریسڈ ہو جائے, اتنا ڈپریسڈ ہو جائے کہ اس پہ طرح طرح کی بیماریاں آ جائیں. ہمارے چند دوست آسٹریلیا میں 3-4 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے ڈیجیٹل کرنسی میں انویسٹ کر دیا, بہت زیادہ پیسے. جب
بات بھی ہوئی تو میں نے کہا آپ لوگ احتیاط کریں، لیکن ہوا کیا کہ جہاں انہوں نے انویسٹ کیا تھا ان کا سارا پیسہ برباد ہو گیا۔ لیکن ہوا کیا، ان ہمارے دوستوں میں چند ایسے تھے الحمدللہ، ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو زیادہ پریشان نہیں ہوئے۔ $1000-2000 کی بات نہیں ہو رہی، لاکھوں ڈالر کی بات ہو رہی ہے۔ جتنا کمایا تھا سب برباد ہو گیا، لیکن کچھ ایسے دوست تھے جو بیچارے 1 سال 2 سال تک ڈپریس ہو گئے۔ کیوں؟ یہ انسان بہت کمزور ہے، یہ انسان بہت ضعیف ہے، بہت ویک ہے۔ اچھا اب دیکھیے، چلتے ہیں در اہل بیت پر۔ اہل بیت کی احادیث کے مطابق ہم اہل بیت سے مانگیں، معصوم سے مانگیں، مولا اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے دل میں موجود دنیا کی محبت کم ہو جائے، یہ اٹیچمنٹ کم ہو جائے، یہ وابستگی کم ہو جائے، اور انشاءاللہ وہ دن آئے کہ یہ وابستگی ختم ہو جائے، تو ہم کیا کریں؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ چلیے مولا امام ششم کے در پر مولا فرماتے ہیں ذکر الموت یمیت الشہوات فی النفس۔ چاہتے ہو تمہارے دل سے یہ خواہشات ختم ہو جائیں، یہ شہوات ختم ہو جائیں، تمہارے دل میں دنیا حقیر ہو جائے؟ مولا کہہ رہے ہیں ذکر الموت یحقر الدنیا، یعنی موت کی اگر یاد کرو گے، موت کو یاد کرو گے تو تمہارے دل میں دنیا حقیر ہو جائے گی۔ اللہ مولا فرما رہے ذکر موت بڑی توفیق ہے، ہر کسی کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی، بلکہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ مومنین میں اکیس وہ ہے، لفظ عربی کا ہے اکیس، اکیس المؤمنین۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کہ سب سے ہوشیار مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو مومن موت کو یاد کرتا ہے اس کی خواہشات دم توڑ دیتی ہیں، اس کی خواہشات کم ہو جاتی ہیں، اس کی شہوات ختم ہو جاتی ہیں، اس کے دل میں دنیا حقیر ہو جاتی ہے، پست ہو جاتی ہے۔ اور دنیا اس کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے، یہ جو ورڈ ہے ورڈ یعنی ورڈز، دنیا دنی، دنیا ادنا یعنی پست۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو مولا فرما رہے ہیں موت کو یاد کرو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ موت کی یاد بہت بڑی توفیق ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ ماں باپ اکثر بچوں کو منع کرتے ہیں، ماں باپ یہ کہتے ہیں بڑا، حالانکہ بیٹا بڑا ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں بیٹا گھر میں موت کا ذکر نہ کرو، موت کی بات نہ کرو، ڈر لگتا ہے ہمیں۔ مومن ہو کے موت سے ڈرنا تعجب ہے، مومن موت سے نہیں ڈرتا۔ قرآن آواز دے رہا ہے، کون؟ یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بھی اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، تو موت سے نہ ڈرو، موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو۔ جبکہ تم محبوب خدا ہو، جبکہ تمہیں یقین ہے کہ علی تمہارا محبوب ہے، جبکہ تمہیں یقین ہے کہ موت کے بعد مجھے مولا کی زیارت نصیب ہوگی، تو پھر موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ ایک ایسی نعمت، موت اس دروازے کا نام ہے کہ جب کسی مومن کے لیے کھلتا ہے تو سامنے مولا حسین کو دیکھتا ہے۔ تو کیوں ہم ڈریں ایسے دروازے سے؟
ایسے خوبصورت دروازے سے، یا اور تشبیہ کہ یہ بہت خوبصورت سفر ہے، یہ حسین سفر ہے، اس سفر کے لیے تیار ہو جاؤ، عالم مادہ کو چھوڑو، اس تاریک دنیا کو چھوڑو، اس تنگ دنیا کو چھوڑ دو، آؤ عالم بالا کی طرف، عالم ملکوت کی طرف، عالم جبروت کی طرف، عالم ملائکہ کی طرف، آؤ اہل بیت کے وطن کی طرف۔ یہ موت کے ذریعے سے ممکن ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ موت ہمیشہ جبری ہو، کہ ہمیں مجبور کیا جائے کہ آپ اس دنیا کو چھوڑ دیں۔ حضرت اسرائیل ملک الموت جب آ جاتے ہیں تو انسان مجبور ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو مجبور ہو کر اس دنیا کو نہیں چھوڑتے، ملک الموت سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں اور واپس آ بھی سکتے ہیں، جسے اختیاری موت کہتے ہیں۔ ایسے لوگ، اب میرے ذہن میں ایک نام آ رہا ہے، آپ کے لیے ان کا ایک واقعہ پڑھ دوں، اگر آپ لوگ آمادہ ہیں تو صلوات پڑھی محمد والے محمد پر۔ حکیم ہیتجی، دیکھیے ہمارے یہاں اردو زبان میں ہم کسے حکیم کہتے ہیں؟ ہم طبیب کو حکیم کہتے ہیں۔ عربی زبان میں حکیم کہتے ہیں صاحب حکمت کو، جو وائز ہو، جس کے دل میں وزڈم ہو، جس کے پاس دلیل ہو، جس کے پاس برہان ہو، جس کے پاس معرفت ہو، جو فلسفہ جانتا ہو، جو عرفان جانتا ہو، جو اہل دل ہو، اسے حکیم کہتے ہیں۔ یہ ہے حکیم ہیتجی، جو پہلے علم باطن روحانی علم کے مخالف تھے، ہمیشہ کہتے تھے کہ اختیاری موت ممکن نہیں ہے، جب تک ملک الموت نہیں آئیں گے، مدد نہیں کریں گے، کوئی انسان اس دنیا سے پرواز نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک دفعہ ہوا کیا کہ یہ اپنے مدرسے میں موجود تھے، ایک بزرگ آئے، انہوں نے وہاں نماز پڑھی، کہا حکیم صاحب، ہیتجی صاحب، میں نے سنا ہے کہ آپ اختیاری موت کے خلاف ہیں، علمی اعتبار سے بات ہو رہی ہے، آپ اختیاری موت کو نہیں مانتے؟ تو کہا بالکل صحیح کہتے ہیں آپ، میرے پاس بہت سارے دلائل ہیں، فلسفی دلائل ہیں، کلامی دلائل ہیں، اختیاری موت ممکن نہیں ہے۔ یہ بزرگ کہنے لگے آپ اپنے دلائل اپنے پاس رکھیے، کیا میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ ممکن ہے؟ اللہ اکبر! یہ بزرگ کوئی عام بزرگ نہیں تھے، عارف تھے، روحانی شخصیت۔ یہ کہہ کے فوراً حکیم ہیتجی کے سامنے لیٹ گئے اور ایک مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آنکھیں بند ہو گئی، یہ سمجھ رہے تھے مذاق کر رہے ہیں، آگے بڑھے، پلس کو دیکھنے شروع کیا، نبض کو دیکھنا شروع کیا کہ نہیں یہ تو مر گئے۔ اپنے شاگردوں کو بلایا، آ کے تم بھی دیکھو۔ سب نے آ کے تصدیق کی کہ یہ صاحب مر گئے ہیں، ان کی موت واقعہ ہوئی ہے۔ جب سب نے تصدیق کی، اب حکیم ہیتجی پریشان ہو رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ سب جمع تھے، اتنے گواہ موجود تھے، ایک مرتبہ عجیب سی آواز آئی اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضرت آیت اللہ بہجت کے صاحبزادے علی بہجت کہتے ہیں کہ ہمارے بابا ایک نہیں کئی راتوں کے لیے جیسے اس دنیا کو چھوڑ کے کہیں چلے جاتے تھے، ان کا جسم وہیں پڑا رہتا تھا لیکن خود کہیں اور ہوتے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ عام مومنین کا مرتبہ ہے، یہ مومنین کا مرتبہ ہے۔ دیکھیے
مومنین کا ایسا بلند مرتبہ ہے تو امیر المومنین کا مرتبہ کیا ہوگا؟ وہ جن کے ہاتھ میں موت و حیات ہے، وہ ہیں جو عارف کو عارف بناتے ہیں، بہجت کو بہجت بناتے ہیں، قاضی کو قاضی بناتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد والے محمد۔ اب آئیے، ہم مسلسل چونکہ اسی موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اگر دل میں محبت دنیا ہو، مولا فرماتے ہیں پھر اس دل میں ہماری محبت نہیں آ سکتی۔ مولا نے یہ بھی کہہ دیا جس دل میں دنیا کی محبت ہو اس دل میں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی۔ ہمیں آہستہ آہستہ اس دل کو اللہ کا حرم بنانا ہے، اس دل کو اتنا صاف کرنا ہے، اتنا پاکیزہ بنانا ہے تاکہ اس دل میں اللہ کی محبت آ جائے، علی کی لامحدود محبت آ جائے، جیسی محبت سلمان کے دل میں تھی، ابو ذر کے دل میں تھی۔ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، دیکھیے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، انسان جب دنیا سے گزر جاتا ہے، انسان کی روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آج بھی ہیں، جیسے ہی روح جدا ہوتی ہے فوراً عالم ملکوت کی طرف پرواز کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ اتنے بلند ہیں جیسے ہی روح جدا ہوئی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اتنے بلند نہیں ہوئے، روح بدن سے جدا تو ہو گئی، پرواز نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں دنیا کی محبت ہے، دل میں پیسے کی محبت ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، جب ہماری روح تن سے جدا ہو جائے گی تو ہم بھی دیکھ رہے ہوں گے، اپنے بدن کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے جسم کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے گھر کو دیکھ رہے ہوں گے، اور یہی سوچ رہے ہوں گے ہماری موت تو واقعہ ہو گئی ہے، اب ہمارے گھر کا کیا ہوگا، پیسے کا کیا ہوگا، بینک بیلنس کا کیا ہوگا، ہماری گاڑی کا کیا ہوگا۔ جبکہ خیال اس طرف ہو تو انسان ملکوت کی طرف کیسے پرواز کرے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ لہذا اب حدیث میں بھی پڑھتے ہیں، آپ نے علماء کی بھی کتابیں پڑھی ہیں کہ اکثر لوگ وہ ہیں کہ جب ان کی موت واقعہ بھی ہو جاتی ہے لیکن وہ اپنے بدن کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ میرے دوست میرے بدن کو غسل دے رہے ہیں، غسل میت، دیکھ رہے ہیں میرے دوست مجھے کفن پہنا رہے ہیں، اب میری نماز جنازہ ہو رہی ہے، اب مجھے قبر میں اتار رہے ہیں، پرواز نہیں کر سکتا بیچارہ، مسلسل اپنے بدن کے ساتھ ساتھ ہے، اور عجیب منزل ہے، اس بدن سے بھی انسیت پیدا ہو گئی ہے، محبت ہو گئی ہے اس بدن سے، اس بدن سے جدا نہیں ہو سکتا، اس بدن کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا۔ اب پھر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ میرے اپنے مجھ پر مٹی ڈال رہے ہیں، میرے بدن پر مٹی ڈال رہے ہیں، مجھے دفنا رہے ہیں، گویا مجھ سے کہہ رہے ہیں بابا آپ چلے جائیں، یہ دنیا آپ کے لیے وطن نہیں ہے، آپ کو کہیں اور جانا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جیسے ہی ان کا بدن مدفون ہو جاتا ہے یہ پرواز کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، تو یہ پاسبلٹی بھی ہے، یہ امکان بھی ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دفن ہو جانے کے بعد جن کا بدن دفن بھی ہو جائے، مدفون ہو جائے، پھر بھی پرواز نہیں کر سکتے۔ اتنی شدید محبت ہوتی ہے دنیا سے، اتنی شدید محبت ہوتی ہے مال سے، دولت سے، پرواز نہیں کر سکتے، عالم بالا کی طرف نہیں جا سکتے۔ دیکھیے صرف مسئلہ ڈپریشن کا بھی نہیں ہے، اس کا نتیجہ اس دنیا میں بھی انسان دیکھتا ہے۔
صلوات پڑھے محمد والے محمد کا. اسی لیے عزیزان محترم پہلا سوال جو قبر میں ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ من ربک، من الہک. دوسرے معنی میں من معبودک، تمہارا معبود کون ہے؟ تمہارا الہ کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ الہ کے معنی کیا ہے؟ عزیزان محترم ذرا غور کریں، بہت ہی اہم موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں، میرے پاس چند منٹ ہیں، میں نتیجہ لینے والا ہوں. تمہارا معبود کون ہے؟ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ وہاں انفارمیشن کی بات نہیں ہوتی ہے عزیزان محترم کہ ہم سوچیں ہم تو بڑی اچھی تیاری کر رہے ہیں، ہم تو کلاسز میں گئے ہیں، ہم تو مجالس میں گئے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ محفوظ ہو گیا ہے، بڑی آسانی سے کہہ دیں گے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور پھر ہمیں جانے دیں گے، ہم بہشت میں چلے جائیں گے. نہیں، عالم باطن میں ہمارے ظاہر سے سوال نہیں ہوتا، ہمارے باطن سے سوال ہوتا ہے. جواب زبان سے نہیں دیا جاتا، جواب دل سے دیا جاتا ہے. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، معبود کون ہے؟ کہ معبود وہ ہے جس کی طرف ہمیشہ پوری زندگی انسان توجہ رکھتا ہے. اللہ اکبر. جو مقصد دل ہے، جو منزل ہے، جو معبود ہے، بلکہ کہوں جو محبوب ہے، جو معشوق ہے. اگر اللہ محبوب ہے تو فوراً دل سے آواز آئے گی لا الہ الا اللہ. لیکن اگر مسلسل اس شخص نے دنیا سے محبت کی ہے تو آواز آئے گی لا الہ الا الدنیا. اللہ اکبر. ہمیں زبانی تیاری نہیں کرنی، ہمیں ذہنی تیاری نہیں کرنی، ہمیں قلبی تیار رہنا ہے. ہمیں اس دل کو تیار کرنا ہے، ہمیں اس دل میں اللہ کی محبت کو اتارنا ہے. لیکن کس طرح ممکن ہے؟ پہلے دنیا کی محبت نکلے گی، پھر اللہ کی محبت آئے گی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد کا. ٹھیک ہے محترم، پہلے اللہ کی محبت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ ہم سب یہ کہتے ہیں، پہلے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ. پہلے منفی ہے، پہلے نفی ہے، اور پھر اس بات ہے. انکار کرو، اپنے دل سے انکار کرو، زبان سے نہیں. یہ دنیا میرے لیے معبود نہیں ہے. معبود کے معنی کیا ہے؟ کس قدر خوبصورت ہے ہمارا عرفان، عرفان شیعہ، عرفان شرعی، اہل بیت کا عرفان، ہمارے مجتہدین کا عرفان. آیت اللہ قاضی مجتہد ہیں، صوفی نہیں ہیں، مجتہد ہیں، عارف ہیں، فقیہ ہیں، اور قرآن سے ہمیں عرفان کا درس دے رہے ہیں، احادیث سے ہمیں عرفان کا درس دے رہے ہیں کہ دیکھیے معبود کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں معبود معشوق کو کہتے ہیں، معبود محبوب کو کہتے ہیں. اللہ اکبر. عبادت کیا ہے؟ مجھے آپ معاف کریں، میں یہ دنیاوی مثال دے رہا ہوں. مجازی عشق میں، مجازی عشق کی بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مجازی عشق میں جب کوئی عشق میں بہت زیادہ حد سے گزر جاتا ہے تو یہ انگلش لٹریچر میں بھی ہے کہ ہی ورشپس ہر. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟
جب انسان عشق کی معراج پر پہنچتا ہے، جب یہ عاشق محبت کی بلندیوں پر پہنچتا ہے، عروج پر پہنچتا ہے، پھر اپنے محبوب کی پرستش کرنے لگتا ہے۔ عبادت محبت کی نشانی ہے، جہاں محبت ہے وہاں پرستش ہے۔ اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اب یہ پرستش کر رہا ہے۔ ہمارے دل میں اتنی محبت اللہ کے لیے، ہمارے لیے تو بس نماز عادت ہو گئی ہے۔ ہمارے لیے تو نماز ایک شرعی حکم ہے، ایک فریضہ ہے، ایک واجب ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جب تک عشق نہ ہو آپ نماز بھی ادا نہ کریں، لیکن ہمیں اس منزل تک پہنچنا ہے، ہمیں عشق کی منزل تک پہنچنا ہے۔ یعنی ہم اتنے عاشق ہو جائیں، اتنے عاشق ہو جائیں کہ حضرت آیت اللہ قاضی جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی محبت میں رات بھر نیند نہیں آتی تاکہ ہم اس سے مناجات کریں۔ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، اس سے مناجات کرنا چاہتا ہے، اس سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے۔ یہ ہے نماز، یہ ہے ذکر۔ اس ذکر میں اطمینان ہے، اس ذکر میں سکون ہے، اس ذکر میں محبت ہے اور عشق ہے۔ صلوات پر محمد والو۔ اور یہ عشق، یہی عشق، یہی عشق ہم کربلا میں دیکھتے ہیں۔ یہی عشق ہم شب عاشور دیکھتے ہیں۔ یہی عشق ہے۔ مولا کے اصحاب عشق خدا میں محو ہو کر ذکر کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، مناجات کر رہے تھے، اس لیے کہ عاشق خدا تھے۔ حبیب عاشق خدا ہیں، مسلم عاشق خدا ہیں۔ انہوں نے یہ عشق حسین سے لیا ہے، اپنے مولا سے لیا۔ ہمارے لیے بہت مشکل ہے یہ، ہم بھی مولا سے مانگے مولا ہمیں عشق خدا چاہیے۔ یہ آیت اللہ قاضی کے ایک شاگرد نے کہا تھا، سید ہاشم حداد نے کہا تھا کہ حسین سے عشق خدا مانگو اور خدا سے عشق حسین مانگو۔ اس سے بڑی دعا نہیں ہو سکتی، یقین کریں۔ یہی عشق ہمیں فرش عزا پر کھینچ کے لاتا ہے۔ یہی عشق ہے کہ جس کا رنگ ہم اپنے اشکوں میں دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی مولا حسین کا نام آتا ہے ہمارا دل غریب ہونے لگتا ہے، وطن میں ہو کے غریب ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ سب مل کے توجہ کے ساتھ اپنے دل کی آواز کو زبان پہ لگا۔ اللہم صلی علی ماشاءاللہ بولا اللہم حدیث کے جملے ہیں اگر مؤمن
آواز سے درود پڑھے اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے. اللہم صلی علی. اللہ سے مانگیں اللہم پروردگار تجھے اس غریب کا واسطہ جو کوفے میں تنہا تھا. غربت مسلم تمام غربتوں سے جدا. کربلا میں جتنے شہید وہ سب ساتھ ساتھ مگر ہائے مسلم تنو تنہا ہے. کوئی مسلم کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. شاید کوئی عزادار کہے قبلہ مولا حسین بھی تو آخر تنہا رہ گئے. میں کہوں گا جب حسین تنہا رہ گئے بی بی زینب نے آواز دی بھیا اگر عباس نہیں رہے اگر علی اکبر نہیں رہے تو کیا ہوا تیری یہ بہن ابھی زندہ ہے. زینب زندہ ہے اے بھیا حسین مگر ہائے مسلم نہ کوئی بھائی ساتھ نہ کوئی بہن ساتھ. غربت میں آواز دیتے ہیں. اس کی آواز کو ذرا بڑھا دیں. آواز دیتے کتنے غریب ہو گئے کسے یاد کر رہے ہیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ادھر مولا حسین نے یہ آواز سنی خیمے سے نکل آئے. ایک طرف سے عباس آئے کہ مولا مسلم کی کیا خبر ہے. عباس میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو کیا دیکھتے ہو کہ مولا کوفے کی گلیاں ہیں ایک لاشا ہے جس کے پیروں میں رسی بندھے ہوئے ہے. وہ کوئی گھوڑا سوار
دیوار گھسیٹتا اجرکم اللہ. یہ مسلم میں کہوں گا مسلم آپ بڑے مرد قوی سفیر حسین آپ نے تو برداشت کیا، مگر آپ کے بچے ان مصیبتوں کو کیسے برداشت کریں؟ اور کوئی ظالم تماچے مارتا تھا، کوئی تازیانہ مارتا تھا. مسلم کے بچے اتنے مظلوم اور جس طرح مسلم کے بچے زندان میں رہے اور زندان کے اندھیروں میں رہے، حسین کی بچی سکینہ بھی تاریکی زندان میں رہی. جس طرح مسلم کے بچوں کو تماچے لگتے رہے، سکینہ کو بھی تماچے لگتے رہے، اور جس طرح بچوں کو تازیانے لگے سکینہ کو بھی تازیانے. سزاداروں بڑی شباہت ہے ان بچوں میں. کیا شباہت؟ وہ آخری رات جب بچے زندان میں سوئے، بابا کو خواب میں دیکھا اور زندان شام میں جب بابا بابا کہتے سکینہ بھی سوئی، بابا کو خواب میں دیکھا. کیا کہتا ہے ہمارا دل؟ اس 4 برس کی بچی نے کیا کہا ہوگا؟ بابا بابا آپ تھے ان ظالموں نے مجھے تماچے مارے، میری بالیاں کھینچی. مسلم کے بچوں نے بھی اپنے بابا سے یہی کہا ہوگا. اور جب وقت شہادت آیا اپنے بابا کی طرح 2 رکعت نماز ادا کی. کبھی بڑا بھائی کہتا ہے اے حارث پہلے مجھے مارو، کبھی چھوٹا کہتا پہلے مجھے مارو، دونوں شہید ہو گئے. اسی طرح جب سکینہ نے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا، اتنا روئی سید سجاد نے آواز دی سيعلم الذين ظلموا أي منقلب
بحق بحق حسین رب حسین سے کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اور رزقنا زیارت الحسین وشفاعت الحسین اور رزقنا محبت الحسین بحق حسین بحق اولاد الحسین. سورة الفاتحة. بسم اللہ.